یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے، ڈی ٹی ایچ انٹرنیٹ اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر۔ پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا۔ آپ کا خط ملا پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آداب قبول کیجیے۔ دوستو، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتے ہیں ہمارے تمام سامعین بہت اچھے ہوں گے۔ ایک یہ لمبے عرصے کے بعد، ایک وقفے کے بعد آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں، جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں ہماری زندگی کے نشیب و فراز سے گزری۔ زندگی میں یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں، لیکن جناب ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے۔ کبھی کبھی بے شک وہ رات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن صبح ضرور آتی ہے، کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے اور اسی امید کے سہارے ہم جیتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ پریشانیاں، دشواریاں تو آتی ہیں، لیکن ہم ان سے پار پا جاتے ہیں۔ اس جنگ سے ہم فتح حاصل کر لیتے ہیں اگر حوصلہ اور ہمت ہو۔ لیکن امید کی جانی چاہیے، کیونکہ اس وبائی بیماری سے اب لڑتے لڑتے ہم فتح کے بہت نزدیک ہیں۔ تھوڑا سا احتیاط رکھیے جناب، اپنی صحت کا خیال رکھیے، صفائی کا خیال رکھیے، ماسک کا استعمال کیجیے اور معاشرتی دوری جو ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، اس کو مینٹین کیجیے، تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ آپ کے کچھ خطوط ہمیں موصول ہوئے ہیں ای میل کے ذریعے، اور انہیں ہم شامل بھی کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا موڈ بن جائے، آپ اپنے ریڈیو سیٹ کے، موبائل سیٹ کے، ٹی وی سیٹ کے قریب آ جائیں اور ہمیں غور سے سنیں۔ ہمیں نہیں، اپنے خطوط کو غور سے سنیں، کیونکہ خط کی اگر بات کی جائے تو بڑی بے قراری ہوا کرتی تھی کسی وقت میں، جب ڈاکیا آپ کا خط لے کر آیا کرتا تھا، اور جب یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ آپ کے محلے میں آیا ضرور، لیکن آپ کے دروازے پر دستک نہیں دی، تو آپ مایوس ہو جاتے تھے۔ ویسے ہی معاملہ کچھ ہمارے سامعین کے ساتھ بھی ہے۔ ہر کسی کو اپنے خط کا انتظار رہتا ہے، لیکن جناب انتظار تو تب ہوگا جب آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوں گے، یعنی ہم کسی کو خط لکھیں گے۔ ہم نے گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو یاد دہانی بھی کرائی کہ آپ کا خط ملا پروگرام میں اپنے خطوط شامل کروا سکتے ہیں، اپنی آرا سے ہمیں نواز سکتے ہیں، پروگراموں سے متعلق اپنی رائے ہمیں بھیجیے، اور ہم نے آپ کو ای میل اور خط دونوں کا پتہ بتایا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کا موڈ تیار ہو جائے پروگرام کے لیے، ایک اچھی سے غزل آپ کی نظر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ بھی بتائیں گے، آپ کے خطوط بھی شامل کریں گے، اور آپ سے بہت ساری باتیں بھی آج کرنی ہے، کیونکہ آج موقع ملا ہے، اور زندگی کبھی کبھی ایسے موقع دیتی ہے، اور جب موقع مل جاتے ہیں تو ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوستو، خمار بارہ بنکی صاحب کی یہ غزل سن کر ہمیں بھی خماری چھا گئی شاعری کی۔ تیرے خط میں عشق کی گواہی آج بھی ہے، حرف دھندلے ہو گئے پر سیاہی آج بھی ہے۔ بہت سچائی ہے شعر میں، چونکہ خط نویسی ایک روایتی طریقہ رہا ہے، اور یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ بے شک یہ روایت کم ضرور ہو گئی ہو، یا اس نے اپنی دوسری شکل اختیار کر لی ہو، چونکہ ہم ایک ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں۔ روز نت نئی ٹیکنالوجی سے روشناس ہوتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا بھی ضروری ہے اس کی کامیابی کے لیے۔ تو چلیے، آپ کے دلوں کی دھڑکنیں تھوڑی سی بڑھ گئی ہوں گی کہ کیا بات ہے، آج خطوط کا سلسلہ کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ بالکل شروع کرتے ہیں جناب۔ یہ پہلا ای میل ہم شامل کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں موصول ہوا ہے گاندھی چوک، باڑمیر، راجستھان سے، اور ہمارے مستقل سامعین ہیں ببلیش پوار صاحب، ساتھ میں ہیں ڈینی پوار، ماسٹر منیش اور ان کے اہل خانہ۔ آپ کچھ یوں تحریر کرتے ہیں کہ 10 ماہ کے لمبے وقت کے بعد اردو سروس کی دوسری نشریات کا آغاز آپ نے 15 جنوری سے کیا۔ ہم سامعین کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ہم اردو سروس کو ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور اپنی خوشی آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، تیسری نشریات بھی جلد شروع کی جائیں،
اور ہم اپنی پسندیدہ اردو سروس کے سبھی پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ابھی نشریات DTH اور موبائل ایپ سے سن رہے ہیں، جو کچھ رکاوٹ کے ساتھ سننے کو ملتی ہے آپ جلد درست کروائیے۔ ساتھ ہی ہم سامعین کے پسندیدہ پروگرام، فرمائشی پروگراموں کی آپ بات کریں کہ ان کو بھی جلد ہی شامل کیا جائے پروگراموں میں، اور ہم ایسا یقین رکھتے ہیں کہ یہ پروگرام جلد ہی شامل کیے جائیں گے۔ اردو سروس کو ایک بار پھر ہم سامعین کے لیے اسی انداز میں پیش کر کے لاکھوں سامعین کو تحفہ دیں گے، ایسی ہم امید کرتے ہیں، اور دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ اردو سروس کا، اور دعاؤں سے نوازا ہے آپ نے اردو سروس کو کہ اردو سروس دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ اور دعاؤں کے ساتھ آپ ہیں ببلیش پوار صاحب، جیسا کہ ہم نے آپ کو نام بتائے تھے پہلے بھی، اور ساتھ میں ہیں ڈینی پوار، ماسٹر منیش اور اہل خانہ۔ تو ببلیش پوار صاحب اور ساتھیوں، ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں اپنا خط شمار کیا، اور ہم نے بلکہ شمار کیا، آپ نے شمار کرایا، بڑی مہربانی جناب آپ کی۔ اور آپ نے پروگراموں کے تئیں کہا ہے کہ یہ جو پروگرام دوبارہ شروع ہے، نشریات میں اضافہ ہوا ہے، اس سے آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ ہم چاہتے بھی یہی کہ زیادہ سے زیادہ سامعین تک ہماری نشریات پہنچیں، اور جیسے جیسے حالات نارمل ہوں گے ویسے ویسے آپ کو اس میں اضافہ ہی ملے گا۔ اور ویسے بھی دیکھیے، ببلیش صاحب کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا اردو سروس کا اس مشکل دور میں بھی، اور آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ دلوں کا رشتہ ہے جناب، اور دلوں کے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ دوریاں بے شک ہو جائیں، لیکن دل کے رشتے کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ملاقاتیں بے شک کم ہوں، لیکن دلوں میں گنجائش رہنی چاہیے، اور آپ تو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور اردو سروس بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنا آپ اردو سروس کہتے ہیں اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے خط لکھا، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب آپ کا خط آئے گا تو پروگراموں سے متعلق بھی آپ کا تبصرہ ضرور ہوگا، اور امید رکھیے کہ کچھ اور پروگرام آپ کو سننے کو ملیں گے، اور باقی تو امید پہ دنیا قائم ہے، ہم تو اتنا ہی کہیں گے جناب۔ تو یہ تھے جناب ببلیش پوار اور ساتھی، اور چلیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ اور بھی اچھا اتنا اور بتا دیں پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے، ببلیش پوار صاحب کے دراصل 2 ای میل ہمیں موصول ہوئے، لیکن دونوں میں تقریباً یہی باتیں لکھی گئی ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں دوسرے ای میل کا بھی، اور ابھی کچھ اور ای میل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کچھ کم تعداد میں ابھی ای میل اور خط ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اگلا پروگرام جب ہم لے کر آئیں گے تو خطوط کا ڈھیر ہوگا ہماری ٹیبل پر، اور آپ کے ای میلز کا ان کو ہم شامل بھی کریں گے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہم بڑے پس و پیش میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ کشمکش یہ ہوتی ہے کہ آپ جب خط لکھنے بیٹھتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ کچھ آداب و القاب کے بعد کچھ ایسا لکھا جائے جو پڑھنے والے کے سیدھے دل پر اثر کرے، اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عبارت لکھی اور اس کے بعد وہ پھر پیپر جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال دیا یا رکھ دیا کہ ابھی اس کو اور تھوڑا سا خوبصورت بنائیں گے، مؤثر بنائیں گے، اور کچھ یوں بن جاتا ہے کہ یوں میز پہ ایک لفافہ کب سے تیرا نام لیے پڑا ہے، پر یہ خط لکھنے میں دیکھو ایک عمر سی لگ گئی، تو کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے۔ تو چلیے جناب، اور آپ کو پتہ بھی بتائیں گے، اور کچھ خط بھی شامل کریں گے۔ دوستو، ایک اور ای میل ہمیں موصول ہوا ہے، اور یہ ای میل ہے سندھی ریڈیو لسنرز کلب، نواب شاہ، سندھ، پاکستان سے۔ آپ لکھتے ہیں، السلام علیکم، آل انڈیا ریڈیو اردو سروس کی پوری ٹیم کو انہوں نے دعاؤں سے نوازا ہے، تو وعلیکم السلام، اور دعاؤں کے لیے ہم کہیں گے آپ کے ہم نوا ہو کر آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے، اور کئی مہینوں سے نشریات شارٹ ویوز اور میڈیم ویوز پر نہیں مل رہی، اور 1071 کلو ہرٹز پر بھی منقطع کیوں ہیں، اور نشریات جو ہے میڈیم ویوز پر بحال کی جائیں، انہوں نے شکریہ لکھا ہے، اور ان کے نام بھی شمار کر لیتے ہیں جناب۔ آپ ہیں عاشق خاص خیلی، آصف علی خاص خیلی، اور حسنین علی خاص خیلی، اور ایک نام اور بھی ہے اس میں، کاشف علی خاص خیلی، سندھی ریڈیو لسنرز کلب، نواب شاہ، سندھ، پاکستان سے۔
ہم آپ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں ای میل کے لیے، اور آپ نے میڈیم ویوز اور شارٹ ویوز پہ جو دشواری ہے اس کے لیے آپ نے کہا ہے، تو جناب بس تھوڑا سا انتظار کیجئے، کچھ دشواریاں ہیں جو جلد دور ہو جائیں گی، اور فی الحال آپ ہماری نشریات DTH انٹرنیٹ اور موبائل ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے سن سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ خط لکھنے کے لیے۔ اور ایک خط اور ہمیں موصول ہوا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اس میں یوم جمہوریہ کی پیشگی مبارکباد دی ہے، تو ہماری جانب سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک۔ اور آپ نے کالا عام ناہن ہماچل پردیش سے رزاق محمد خان، شمیم بیگم، عمران خان اور عرفان خان، اور آپ نے ایک سوالیہ نشان بھی لگایا ہے اپنے جملے پر۔ آپ لکھتے ہیں کہ اب اردو سروس فرمائشی پروگرام کب سے شروع کر رہی ہے؟ بتائیے، کافی وقت سے انتظار ہے ہمیں ان پروگراموں کے شروع ہونے کا۔ اور سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب کالا ہم ناہن ہماچل پردیش سے، جو ہمارے مستقل سامعین ہیں، رزاق محمد خان، شمیم بیگم، عمران خان اور عرفان خان۔ آپ نے ہمیں خط لکھا، اور فرمائشی پروگرام بھی انشاءاللہ جلد شروع ہوں گے، بس تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ امید پر دنیا قائم ہے، وہ کہا جاتا ہے نا، تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اور جلدی سے ایک اور ای میل شامل کر لیتے ہیں، اور یہ ای میل ہمیں موصول ہوا ہے اسما جبیں صاحبہ کا۔ جگہ کا نام آپ نے نہیں لکھا ہے، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے سرحد پار کی ہماری یہ مستقل سامع ہیں، بہت پرانی، اور آپ اردو پروگراموں سے بہت وقت سے وابستہ ہیں، تو جگہ کا نام دراصل ہم بھی گڑبڑا گئے، ہمیں درست کر دیجیے گا، آئندہ ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے لکھا السلام علیکم، تو وعلیکم السلام۔ اور آج یہ انٹرنیٹ پر ہمارا پروگرام سنتے ہیں، کبھی کبھی ان کو تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ موبائل ایپ کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام سنتے ہیں، اس بات کو آپ نے لکھا ہے۔ اور یہ مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا؟ یعنی کہ انٹرنیٹ پر جو نشریات درست طریقے سے نہیں ملتی ہیں، اس میں رکاوٹ کبھی کبھی آ جاتی ہے، کچھ دشواریاں حائل ہو جاتی ہیں، یہ سوال آپ نے بھی کیا ہے، تو آپ کو بھی ہم یہی کہیں گے تھوڑا سا انتظار کیجئے، یہ سارے مسئلے مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ اور فی الحال تو آپ ہماری نشریات سن ہی رہے ہیں موبائل ایپ کے ذریعے اور DTH پر، اور انٹرنیٹ کی جہاں تک بات ہے، کبھی کوئی نیٹ ورک کی دشواری ہو سکتی ہے، شاید اس وجہ سے آپ نہیں سن پاتے ہوں۔ اور ہیلتھ ٹپس آپ کو بہت پسند آتی ہیں، اس میں جو معلومات دی جاتی ہے وہ بڑی مفید ہوتی ہے، آپ کا ایسا کہنا ہے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ شکریہ اور مبارکباد بھی دی ہے اردو سروس کی نشریات بحال کرنے کے لیے، اور باقی باتیں پھر لکھیں گے، اور بالکل لکھیے گا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تفصیل سے ہمارے پروگرام کے متعلق لکھیں۔ بہت شکریہ اسما جبی صاحبہ، آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اور کچھ دشواریاں بھی ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کریں، بتایا کہ کس طرح کی دشواریاں آپ کو درپیش ہیں نشریات کو لے کر۔ تو وقت اور حالات جیسے ہی سازگار ہوں گے، یہ تمام چیزیں بھی درست ہو جائیں گی، بس ہمارا اور آپ کا رشتہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اردو سروس سے جو محبتیں آپ دکھاتے ہیں اسے سن کر اور پڑھ کر واقعی بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ جیسے تمام دوست اس اردو سروس کو، جو کہ نہ صرف بر صغیر میں سنی جاتی ہے، ہندوستان میں سنی جاتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں اردو سروس سنی جاتی ہے، اور اس کے چاہنے والے، اس کے دل دادا پوری دنیا میں ہیں، اور یہی ہماری سروس کی پہچان بھی ہے۔ تو چلیے جاتے جاتے اب آپ کو پتہ بتا دیتے ہیں پروگرام کا، تو نوٹ فرما لیجیے جناب پتہ اور ای میل کا ایڈریس پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اردو سروس esd@gmail.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنے ای میلز ہمیں روانہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ خط لکھنے کے لیے بھی آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001۔ پتہ ایک بار پھر بتا دیتے ہیں آپ کو، پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ،
नई दिल्ली 110001 और ईमेल का पता भी एक बार आपको फिर बताना चाहेंगे, urduservice@gmail.com। तो रहेगा इंतज़ार जनाब हमें आपके खतूत का, और अब आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं उस चाय से जो बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, अदरक की चाय आपने बनाई है, थोड़ी सी दालचीनी और इलायची भी उसमें डाली है। मौसम है जनाब इस तरह की चाय पीने का। मौसम सरमा हो और अदरक की चाय ना पी जाए, ये कैसे हो सकता है। और वैसे भी देखिए, छुट्टी का दिन है, फुर्सत के लम्हात हैं, और चाय की प्याली तो आपके हाथ में है ही, साथ में अगर गर्मा गर्म आलू के या गोभी के पकौड़े हों और हरे धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, तो क्या कहने जनाब। तो आप उसका जायका लीजिए, और हम यहाँ बरकरार हैं जनाब, कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपका और हमारा साथ रहेगा दोपहर 1:15 तक।